وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے لیڈر اور قوم کے رہنما، ملت کے رہبر اور قائد جب ملت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، جب بھی قوم کے لیڈروں نے، ذمہ داروں نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، جب بھی قوم کے قائدوں نے، جب کہ قوم کے رہبروں نے اپنے مسلمان قوم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، تب تک مسلمانوں نے کامیابی کو دیکھا ہے، تب تک مسلمانوں نے کامیابی کے آسمان پر اپنے جھنڈے گاڑے۔ لیکن جس قوم کا لیڈر، جس قوم کا رہبر اور ذمہ دار اپنا پیٹ پالنے کے لیے ذمہ داری لیا ہے، تاریخ میں صاف طور پر یہ واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ وہ قوم ڈوب کر کے مر گئی۔ اس قوم کی نیا اور اس قوم کی کشتی لیڈر کے بددیانتداری کی وجہ سے، بے وفائی اور دھوکہ دڑی کی وجہ سے اس قوم کی کشتی سمندر کے مشکلوں میں، سمندر کے موجوں کی زد میں آ چکی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لیڈروں کو بہت بڑا پیغام دیا، اور جس قوم کا لیڈر جس طور پر اچھا اپنے قوم کے لیے ثابت ہوگا، اللہ کے نبی نے انہیں بڑی بڑی بشارتیں دی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قوم کے لیڈر کا بہت بڑا مقام ہے، اور جس قوم کے لیڈر نے اپنے قوم کو بربادی اور ہلاکت کے دھارے پر چھوڑ دیا اور بس اپنی عیش پرستی اور پیٹ پوجا کے اندر مشغول رہا اور اپنی عیش پنے آسانی میں مشغول رہا، اس قوم کے لیڈر نے اپنے قوم کو تباہ کر دیا، اور آخرت میں ایسے لیڈر کے لیے جنت میں داخلہ حرام قرار دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اتحاد کے ساتھ رہا جائے، اتفاق کے ساتھ رہا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے کھانے سے کھانا ملا کر، ایک دوسرے کو سینے سے سینہ ملا کر، ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملا کر اپنی زندگی کی نیا کو آگے بڑھاتے رہو، اپنی زندگی کے قدم کو آگے بڑھاتے رہو۔ اس اتحاد اور اتفاق میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ کی ہیں، اور جس قوم کے لیڈر نے اپنے قوم کو ملانے کے لیے، اپنے قوم کو جمانے کے لیے، اپنی ساری ملت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے جس قوم کے لیڈر نے محنت کی، اللہ نے اس کے خاندان کو آباد کیا، اور اس کے خاندانوں میں ایسی نسلیں پیدا کی جو اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے سورج کی طرح چمکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ روزگار بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم کمیونٹی میں آج ہر انسان اپنی مسلک پرستی پر مشغول ہے، ہر انسان اپنی سیاست پر مشغول ہے، ہر انسان اپنی پارٹی کی نگاہ اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہر انسان کو اپنی پارٹی مطلوب ہے، ہر انسان کو اپنا عہدہ مطلوب ہے، ہر انسان کو اپنا منصب محبوب اور مطلوب ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں انتشار کا سبب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ہونے کا حکم دیا، اور خاص طور پر ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری اس کے کھانوں پر ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امیر کی، اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مل کر کے کسی ایک تنظیم کو شروع کیا، کسی ایک ادارے کو شروع کیا، جب مسلمانوں نے مل کر کے کسی ایک کو اپنا پریزیڈنٹ، امیر، رہبر، قائد، قوم کا، ملت کا، سب کو اسے بنا دیا، لیڈر بنا دیا، یاد رکھیے وہ بھی زورے میں شامل ہے۔ ایسے انسانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آج دوران ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو عہدے کی طلب ہے، ہر کسی کو عہدے کی
ملے, ہمیں کرسی ملے. اس کرسی کی لڑائی میں مسلمانوں کو آج یہاں پر لاپرواہ کر دیا. میرے عزیز بھائیوں, جو کرسی کے لیے لڑتا ہے, میرے پیارے حبیب نے بخاری کی حدیث میں فرمایا الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو جو کرسی کے لیے لڑتا ہے, یاد رکھو جو لیڈرشپ کے لیے لڑتا ہے, یاد رکھو جو قوم کا ملت کا رہبر اور قائد بن کر کے لوگوں کے سامنے ہائلائٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو قوم کا لیڈر سمجھتا ہے. خاص طور پر مسلمانوں میں, چاہے وہ پنچایت کے الیکشن ہو, چاہے وہ ملک کا الیکشن ہو, چاہے وہ مسجد کا الیکشن ہو, چاہے مدرسے کا الیکشن ہو, چاہے چند لوگوں کی بنائی گئی چھوٹی سی جماعت کی کیا ہو, ان کا اگر کوئی لیڈر بنتا ہے, میرے سرکار نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان مزدوری کھا کر کے گھر میں سونے والے کو اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا جس نے ذمہ داری لی ہے لیڈرشپ کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا. ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالامیر الذی علی الناس راع علیہم وهو مسئول عنہم. جو امیر کسی قبیلے کا, کسی جماعت کا, تنظیم کا, تحریک کا, ادارے کا, سیاست کا, معاملات کا اور دینی اقتداروں کا بنتا ہے, اس لیڈر کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لیڈروں کی سب میں کھڑا کریں گے. اس کی ذمہ داری کے تعلق سے لوگوں کے ساتھ کتنی بھلائی کا معاملہ کیا. جب تمہیں ہم نے یہ ذمہ داری کی ہے, جب تمہیں ہم نے قوم کا لیڈر اور رہبر و جماعت کا ذمہ دار بنایا ہے, بتا تمہیں کہاں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. اسی لیے صحابہ کانپتے تھے جب بھی عہدہ ملنے کی باری آتی تھی, میں نہیں بنتا. حضرت عمر کام رہے ہیں, حضرت علی کام رہے ہیں, حضرت عثمان غنی, ابوبکر کام رہے ہیں, مجھے امیر المومنین مت بناؤ, مجھے مسلمانوں کا امیر مت بناؤ, جماعت کا پریزیڈنٹ ذمہ دار مت بناؤ. میں اس کی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں. کام رہے ہیں, ہڑبڑا رہے ہیں, پیر کام رہے ہیں, پسینہ بدن سے نکل رہا ہے. دوسرا کیا وجیب ہے, لوگوں نے آپ کو انتخاب کیا ہے, کہا یہ وہ ذمہ داری ہے, یہ وہ بوجھ ہے جو قیامت کے دن اس بوجھ کو میرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, کون حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ بنے, امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا تھا. عزیز بھائیو, وہ ایک زمانے میں اپنے لیڈر بنے, صحابہ کے, سارے مسلمانوں کے لیڈر, پریزیڈنٹ, ذمہ دار بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کانپ رہے ہیں, اے اللہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے, نہ جانے کتنے غریب اپنے اپنے بستروں پر, اپنے اپنے چوپائیوں پر بھوکے سے رہے ہوں گے. کل قیامت کے دن اللہ تو مجھ سے پوچھے گا. حضرت عمر رات کو سوتے نہیں تھے, رات میں چند خادموں کو, ورکرز کو لے کر کے جاتے تھے اور گلی گلی کا طواف کرتے تھے, گلی گلی کا طواف کرتے تھے. کہیں ایسا نہیں کہ کوئی غریب کہیں بھوکا نہ سوئے اور اس کے پیٹ کی بددعائیں میرے لیے جہنم کا سبب نہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر بنے, قوم کے ذمہ دار بنے, امیر المومنین بنے, سید القوم بنے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے گشت کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. ایک گھر کے قریب پہنچے, کیا دیکھ رہے ہیں, ایک ماں جو ہے وہ ہانڈی میں کچھ اڑا رہی ہے, ماں ہانڈی میں کچھ اڑا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک ماں ہے اپنے سامنے چولہے میں ہانڈی میں کچھ اڑا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر پہنچے, اما جان سے پوچھا, اما جان کیا بات ہے, آپ کیا کر رہی ہیں. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی ماں سے کہا, اے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے, یہ عمر ہے. اس بوڑھی عورت کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے اما جان تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا, اس عورت نے کہا, اے انسان, اے اللہ کے بندے, یہ میرے بچے بھوک سے بل رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. میرے گھر میں آج کھانے کو راشن نہیں ہے, میں نے ہانڈی میں پانی ڈال کر کے اس کے اندر پتھر ڈال کر کے اڑا رہی ہوں تاکہ بچوں کو تسلی دو کہ بچوں اب کھانا پکے گا, تھوڑی دیر رکو, اب کھانا پکے گا, تھوڑی دیر رکو, کھانا پکنے کے بعد میں کھلاؤں گی. بچوں کو تسلی دو تاکہ وہ روتے روتے سو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس بوڑھے عورت نے کہا, میں اللہ کے سامنے ہمارا جو امیر بنا ہے, امیر المومنین عمر ہے, اس عمر کو کیا خیال ہم غریبوں کا کیا ہو رہا ہے,
خادم سے کہا کہ اس چاول کے تھیلے کو، آٹے کے تھیلے کو میرے کھانے پر رکھو۔ خادم کا اے امیر المومنین، آپ کے کھانے پر میں کیوں رکھوں گا، آپ میرے کھانے پر رکھ دیجیے، میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر دیکھیے، انہوں نے کہا یہ ہوتی حقیقی لیڈرشپ جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اے اللہ کے بندے، کل قیامت کے دن تیرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ کل قیامت کا دن ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا۔ آج دنیا میں تمہارا بوجھ اٹھانا میری ذمہ داری ہے، میں بادشاہ، میں امیر المومنین، میرے وجہ سے پورا گھر کے اندر آج راشن نہیں ہے، میری ذمہ داری تھی اس تک راشن پہنچانے کی، نہیں میرے کھانے پر رکھ کے۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بادشاہ جو قوم کے امیر ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آٹا اور چاول اٹھا کر کے اس غریب کے گھر لے گئے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے ان غریب بچوں کو کھلایا، اس بوڑھی ماں کو کھلایا اور بقیہ راشن اسے گھر میں رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا کاش عمر کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ جسے اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، خاص طور پر لیڈرشپ سے اللہ تعالیٰ نے کی، اسے اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بہت مارے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر بار بار بولتے تھے ان اشد الناس فی حیات الدنیا الملوک، اس زمین میں سب سے بدترین لوگ وہ بادشاہ اور لیڈر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وہ لیڈرشپ دی ہے۔ اکثر لیڈر کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کرنے والا بنے گے، اکثر لیڈر کل قیامت کے دن جہنم کا آگ کرنے والا بنے گے۔ آپ اور ہم غور کریں، اس حدیث پر غور کریں، کیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، وجہ یہ ہے کہ ہزاروں لیڈروں میں سے 100 لیڈروں میں سے ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا خون پسینہ امت کے لیے بہاتا ہے، اپنا خون پسینہ اپنی ملت کے لیے بہاتا ہے، اپنا دن رات ملت کے لیے لگاتا ہے کہ میری قوم اچھی نہیں سوئے، میرے قوم میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے، مجھے جو عہدہ ملا ہے اس عہدے کے اندر جو سہولت ہے میں اپنی قوم تک پہنچاؤں۔ 100 میں سے ایک آدمی ایسا نکلتا ہے الا ماشاءاللہ جن کے اندر تڑپ اور ملت کا درد ہوتا ہے، وہ اپنی دن رات کو بھول کر کے ملت کے لیے جاگنا، ملت کے لیے سونا، ملت کے لیے تڑپنا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آج چونکہ ہمارے علاقے میں پنچایت کے الیکشن بھی ہیں اور ملکی اور سیاسی اعتبار سے بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے، چاہے وہ چھوٹا ادارہ ہو چاہے بڑا ادارہ ہو، اس حدیث کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ گھر کا یجمان ہو، گھر کا باپ بھی امیر ہوتا ہے اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، کل قیامت کے دن ہر باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جس کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے، جسے جماعت کا ذمہ دار بنا دیا گیا، سیاسی میدان کا ذمہ دار پورے مسلمانوں نے اور کے ذریعے سے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا قوم کا رہبر ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہمارے حق میں اچھا ہوگا، ہمارے لیے بھلائی کا کام کرے گا، لوگوں نے اور دے کر کے اسے کسی عہدے پر فائز کیا، اگر وہ غداری کرے گا، بے وفائی کرے گا، وہاں سیاسی اور پارٹیوں کا نام و نمود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنت کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں سنے گا۔ میرے بھائی حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا بد دعا دی ایسے قوم کے لیڈروں کو۔ حضرت عائشہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کو بد دعا دی اور ایک لیڈر کو دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشکر علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا، اے اللہ میرے مسلمان امت کا جو کوئی قوم کا لیڈر بنے، میرے مسلمان امتیوں کا جو قوم کا لیڈر قائد رہبر بنے، اگر اس نے اپنی امت کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا، تنگی کا معاملہ کیا، بس اپنا پیٹ پالتا رہا، اپنا گھر آباد کرتا رہا، اپنا خاندان بڑھاتا رہا، اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارتا رہا، عہدے کا غلط استعمال کرتا رہا، عہدے کو ناجائز طریقوں پر استعمال کرتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فاشفق علیہم، اے اللہ اس کی خاندان کو تباہ کر دے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دے اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے، اس کی زندگی کو نیست و نابود کر
بددعا کے قبول ہونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور پھر آگے اللہ کے نبی دعا کی دی، اے اللہ جو میرے قوم کے ساتھ لیڈر بنا ہے، اگر وہ بھلائی کرتا ہے تو اسے آباد کر دے، فرفق بھی، اے اللہ تو اسے آباد کر دے، اسے بھی بڑے گلزار بنا دے، اس کی زندگی کو پھیلا دے، اس کی نسلوں میں برکتیں نازل فرما دے۔ عزیز بھائیوں، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آج کے قوم کے لیڈروں کو جو صرف پیسوں کے لیے اپنے قوم کو بیچ رہے ہیں، جو پیسوں کے نام پر اپنے امت کے انتشار اور ملت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، پیسوں کے لیے، عہدوں کے لیے، اپنی سیاسی پارٹی کے روٹیاں سینکنے کے لیے، امت کے ووٹوں کو باندھنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، سمجھانے کی باوجود سمجھ میں نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہی، سفید جوتے سفید کپڑے پہن کر کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ووٹوں کی، سیاسی اعتبار سے، پنچایتی اعتبار سے، اداروں کے اعتبار سے، جو لوگ اپنے آپ کو ہونے کا ذمہ دار کا طلبگار ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے، اس کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک روایت بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا الفاظ سنیے، ما من عبد يسترعي الله رعية، اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کو اپنے مسلمان کمیونٹی کا، مسلمان ملت کا، جماعت کا ذمہ دار بنایا اور مسلمانوں کے معاملات کو اس کے حوالے کر دیا، يموت يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، اور وہ اس حال میں مرا، اس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے قوم کے ساتھ غداری کی، قوم کا پیسہ ڈوب دیا، قوم کے پیسے کو تباہ کیا، قوم کے جو مفادات تھے ان کو بالائے طاق رکھا، مسلمان کمیونٹی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کوئی بھی ذمہ دار ہو، چاہے چھوٹا ادارہ ہو چاہے بڑا ادارہ ہو، چاہے سیاسی جماعت ہو یا دینی جماعت ہو، علماء ملتا ہے یہ پوری اس میں ذمہ دار شامل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت حرام قرار دے دیں۔ عزیز بھائیوں، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اکثر وہ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ تجربے دار ہیں کہ کرسی کی لڑائی میں مسلمانوں کو آپس میں انتشار کر دیا۔ ہر کمیونٹی، ہر انسان اپنی پارٹی کی کرسی سینکنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان جو عہدے پر فائز ہے، ہر ایک کو نظر اٹھا کر کے دیکھیے اسے اس کی کرسی پیاری ہے۔ ہمارا کام بہتر، دوسروں کا کام دیتا، ہم اچھی دوسری دیتا، ہماری کمیونٹی بہتر دوسرے دیتا، ہماری سیاسی پارٹی بہتر دوسرے دیتا۔ اس سوچ اور اس رویے کے مطابق مسلمانوں میں انتشار اور خلفشار کا سبب بن رہے ہیں۔ کتنے گاؤں میں لوگ ہیں، جتنا انتشار ہوگا، جتنا فساد ہوگا، جتنا دنگا ہوگا، جتنا اختلاف ہوگا، سارا عذاب اور سارا فتنہ کا بحران اس ایک لیڈر پر آئے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اسے پھدا پھدا کر کے ماریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے لیڈروں کو اللہ عہدے منہ مٹائیں گے، اور جو عہدے پر اندھے فرشتے، گونگے فرشتے ہوں گے، جنہیں رسوائی دیتا ہوگا، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، وہ فرشتے ان کے پیروں کو پکڑ کر کے، لیڈروں کے پیروں کو پکڑ کر کے اللہ کے حکم سے عہدے کو جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دیں گے، اور ان کا انجام ابدالآباد جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک حدیث سنی ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، موطا مالک میں بھی، سارے 6 صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من عبد يسترعي الله رعية فلم يعدها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، کہ جو قوم کا لیڈر بنا، قوم کا سیاست کا لیڈر بنا، یا پنچایت کا لیڈر بنا، یا اپنے وقت کا لیڈر بنا، مسلمانوں میں سے بھروسہ کرتے ہوئے اپنا لیڈر چنا، اس کے بعد اس نے قوم کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ نہیں کیا، لم يعدها بنصيحة، نصیحت کہتے خیر خائی، مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا، اپنا جیب گرم رکھا، گھر کی تجوریاں بھرتا رہا، اپنے کام کاج مکمل کیا، اپنے کاروبار کو اچھا بلند و بالا کیا۔ میرا عزیز بھائی، یہ دنیا کی چمکتا لذت اس کے لیے کتنا وبال کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سنے گا۔ عزیز بھائی، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم کمیونٹی میں جو لوگ ذمہ دار بنتے ہیں انہیں حدیث کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی بہت برا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی بہت برا ہو۔ اور یاد رکھیے، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں مسلمان جو کھڑا ہے وہ غدار ہے ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے، اور اس کی جو مدد کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ نہیں جائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے یہ پیسوں کی لالچ میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ووٹ کو بانٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اپنی سیاسی پارٹی کی روٹیاں سینکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جاننے کے باوجود جو کوئی مسلمان اس کا سپورٹ کرتا ہے، اس کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے، گویا کہ وہ بھی جہنم کے عذاب میں دفع کیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے، چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر کے کہنے لگے، سنو۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا۔ پھر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا، سنو سنو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم سن رہے، بتائیے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا سنو۔ پھر صحابہ نے کہا، حضرت خباب جس کے راوی فرماتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم سن رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائی، آج کے قوم کے لیڈروں کے اس حدیث کو اپنے دامن میں پرو کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے میں للی کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو میرے صحابہ، میرے بعد بڑے بڑے عمرہ بنیں گے، میرے بعد قوم کے لیڈر آئیں گے، میرے بعد قوم کے بڑے بڑے قائد آئیں گے، اور وہ لوگ جھوٹ کو سچ قرار دیں گے، وہ لوگ جھوٹ کو سچ قرار دیں گے، اور ظلم کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ کر دیں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یاد رکھنا جو کوئی آدمی ان لیڈروں کا سچ کو جھوٹ کو سچ قرار دے اور اس لیڈر کے ظلم کے ساتھ اپنا ہاتھ دکھائے اور ان کا مدد اور ان کی مدد کرے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر وہ لوگ نہیں آئیں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر وہ لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے میرے بھائیو، جو نبی کے حوض کوثر پر نہیں جائے گا، جو نبی کے حوض کوثر سے روک دیا گیا، وہ جنت سے بھی روک دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی کے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا کل قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، جو پانی پیے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اسے اس میدان محشر میں کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن ایسے قوم کے لیڈر اور ان کا سپورٹ کرنے والے، یہ قوم کے غداروں کا، قوم کے بے وفاداروں کا، قوم کے انتشار کرنے والوں کا سپورٹ کرنے والوں اور ان کو ووٹ دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے کہ اللہ انہیں جنت کو دور کی بات جامع کوثر بھی نہیں پلائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ رضی بھائی یہ پیغام کا احترام کیجیے، اور جو قوم کے ذمہ دار ہیں، چاہے چھوٹی جماعت ہو بڑی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، یاد رکھیے اس عہدے کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو لیڈر ہیں انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، امام عادل، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم کا لیڈر انسان پرور ہوگا، قوم کا ذمہ دار انسان پرور ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی عالم کو، کسی مفتی کو اور قاضی کو عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گا، وہ قوم کا لیڈر اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا جو انسان پرور ہوگا، اور اس کا خون پسینہ اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ اپنی مسلم کمیونٹی کے لیے منصف ہوگا، بہتر ہوگا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہوگا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہوگا، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتا ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اس کے بعد ساری منزلیں اس کے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص طور پر قوم کے لیڈروں کو، قوم کے ذمہ داروں کو، قوم کے عہدیداروں کو اپنی اس کرسی کو سمجھنے اور اپنے اس کرسی کے تعلق سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے بے انتہا ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بن چکے ہیں اور جو بننے والے ہیں، جن کی قسمت میں لیڈرشپ آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق
فرمائے. اللہ ہم سب کو پہلے سننے سے